بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی یہ سورہ توبہ کی 80 پر 4ویں آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رہبر اور رہنما تھے جو اپنی قوم کے افراد میں جو خوبیاں ہوتی تھی ان خوبیوں کو پہچان کر ان خوبیوں کے مطابق ان سے کام لیتے تھے، اور ان خوبیوں کی جو صفات ہیں ان صفات سے ان کو متصف کرتے تھے۔ ایک کامیاب رہبر اور رہنما کے لیے اس بات کی بے انتہا ضرورت ہے کہ قوم کا رہبر اور رہنما اپنے ماتحت رہنے والے افراد کے وہ خوبیاں جو ان کے اندر موجود ہیں، معجزن ہیں، ان خوبیوں کو جانیں، پرکھیں اور اس کے مطابق ان سے کام لیں۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی زندگی میں 23 سالہ زندگی، نبوت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ 23 سالہ زندگی، اس 23 سالہ زندگی میں آپ علیہ السلام نے لگ بھگ جو ہے 11.5 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت بھی کی اور دین اسلام کے پیغام کو وہاں تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس یہ بے انتہائی یہ قوت تھی، یہ صلاحیت تھی۔ آپ علیہ السلام اس صلاحیت کا استعمال کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کو جب ان باتوں سے متصف کرتے تو حضرات صحابہ کے اندر بھی وہ جوش اور وہ جذبہ پیدا ہو جاتا جس کی وجہ سے وہ اس کام میں دلچسپی کے ساتھ کام کو آگے بڑھاتے تھے۔ ان آیات کے شان نزول میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیوں کو دیکھا اور ان کی خوبیوں کے برابر ان کو استعمال کیا، ان کی خوبیوں کے برابر ان کو استعمال فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ ہرگز نماز نہ پڑھیں ان میں سے منہم اے من المنافقین، منافقین میں سے اگر کوئی مر جائیں تو آپ ان کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی آپ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوں۔ انہم کفروا باللہ، اس لیے کہ یہ منافقین، انہم ایک منافقین، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور اسی کفر کی حالت میں مرے ہیں، وہم فاسقون، اور یہی لوگ جو ہے فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت تھی، مبارک عادت یعنی جب کبھی کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ جاتے، ان کی نماز جنازہ پڑھاتے اور پھر ان کو دفنانے تک ساتھ میں رہتے تھے۔ دفنانے کے بعد
صحابہ کرام سے کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کہ ان کے ساتھ حساب و کتاب لیا جا رہا ہے۔ اپنے احادیث کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ کسی مومن بندے کی میت میں نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، کسی مومن بندے کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک خیرات کا ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور جو بندہ نماز کے بعد دفنانے تک ساتھ رہتا ہو اسے 2 خیرات کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ خیرات کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرات احد کے پہاڑ کے برابر، احد کا پہاڑ جتنا بڑا ہے اتنا جو ہے بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عنایت فرماتے ہیں جو کسی مومن بندے کی نماز جنازہ میں شریک رہتا ہے، اور جو دفنانے تک رہتا ہے تو اسے 2 قیرات عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر میں معارف القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول انتقال کر گیا، مر گیا، مدینے میں جو منافقین تھے ان منافقوں کا سردار تھا، مدینے میں جتنے منافقین تھے ان منافقوں کا یہ سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سردار تھا منافقوں کا، لیکن اللہ ان کے بیٹے عبداللہ کو ایمان کی توفیق دے دیا، سچے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ باپ کا نام بھی بیٹے کا نام بھی عبداللہ، پچھلے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عام طور پر ایسے نام رکھ لیا کرتے تھے، عام طور پر ایسے نام، باپ کا نام بھی وہی، بیٹے کا نام بھی وہی۔ آپ نے سنا ہوگا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت خالد بن ولید کے تقریباً 13 لڑکے تھے، ولید کے 13 لڑکے تھے، ولید بن مغیرہ، اور فرماتے ہیں کہ 13 لڑکے بھی بہت اٹے کٹے اور بہت ہی زیادہ مضبوط اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بڑی خوبیوں کے۔ تو فرماتے ہیں ان 13 لڑکوں میں سے 3 لڑکے ایمان میں داخل ہوئے، ایک حضرت خالد بن ولید اور دوسرے ولید بن ولید، بیٹے کا نام بھی ولید، باپ کا نام بھی ولید بن ولید۔ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ان آیات کی روشنی میں میں نے ایک عنوان رکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے ماتحت رہنے والوں کی خوبیوں کو اجاگر کیا کرتے تھے، پہچانتے تھے، پرکھتے تھے۔ تو ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں داخل ہونے کا جو سبب اور ذریعہ بنا وہ یہی خوبی ذریعہ بنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ حضرت ولید بن ولید غالباً یا کوئی اور 3 بھائیوں میں سے 3 بھائی ایمان میں داخل ہوئے تھے، تو ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ابھی حضرت خالد بن ولید ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھ لیا خالد سیف اللہ، خالد بن ولید سیف اللہ کے لقب سے منسوب کیے گئے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں بھی جاتے فتح کر کر آتے تھے، اور اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو بستر پر موت دیا، بستر پر موت دیا، بستر پر مر رہے تھے،
لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے لقب دے دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ جب اللہ کی تلوار اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو اب اللہ کی تلوار کو کوئی جنگ کے میدان میں توڑ نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے ایمان میں داخل ہونے سے پہلے ان کے بھائی کے سامنے ذکر فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے خالد بن ولید کے سلسلے میں کہ وہ اتنے اچھے ذہن کا اور اتنی اچھی صلاحیت کا مالک ہے لیکن ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ یہ وہ جملہ تھا نبی علیہ السلام کا۔ ان کے بھائی کے سامنے جب اس کا ذکر فرمایا، بھائی جا کر اپنے بھائی سے سنایا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر ایمان میں داخل۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں۔ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکے اور سچے صحابی، وہ آئے جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، اور اس کی جو منافقت تھی وہ بالکل ظاہر ہو چکی تھی، عیاں ہو چکی تھی، سارے صحابہ جانتے تھے۔ منافقین کی ایک ٹولی تھی، ایک جماعت تھی مدینے میں، اور ان جماعت کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ کو بتایا تھا۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی، حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے، لیکن حضرت ابو بکر کو نہیں بتایا، حضرت عمر کو نہیں بتایا، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جتنے منافقین تھے ان کے نام لے لے کر بتا دیا تھا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سورہ توبہ ہی کے اندر غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر، غزوہ تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو تقریباً 12 منافقین انہوں نے آپس میں یہ سازش رچی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پا کر کسی نہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ نعوذ باللہ اللہ جو ہے محفوظ فرمائے۔ منافقین کی 12 افراد کی جماعت تھی جو یہ سازش کیا۔ اللہ کے نبی غزوہ تبوک میں بہت گرمی کا زمانہ تھا، شدت کی گرمی تھی اور پانی کی بہت زیادہ کمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں یہ اعلان کر دیا کہ میں عقبہ پہاڑی والے گھاٹی والے راستے سے مدینہ واپس جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس سواری کے ساتھ سواری چلانے والے حضرت حذیفہ بن یمان تھے، اور پیچھے جو سواری کے پیچھے بریک کرنے کے لیے حضرت عمار تھے، حضرت عمار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے ساتھ جب چلے تو عقبہ راستے سے چلے، پہلے ہی سے اعلان ہو چکا تھا، اب صحابہ اکرام وہاں پر نہیں آ رہے تھے، لیکن منافقوں نے دیکھا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے، تو تقریباً 12 منافقین پورے چہرے پر نقاب ڈال کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ سازش کے تحت مارنے کے لیے آ گئے۔ جب آئے تو اس وقت میں حضرت عمار نے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمار نے مقابلہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ اے حذیفہ نیچے چلو، نیچے کے راستے میں۔ تو حضرت حذیفہ نیچے کے راستے میں چلے۔ جب نیچے کے راستے میں چلے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سواری رکا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے اتر گئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا کہ وہ لوگ ڈر کر وہیں سے بھاگ گئے۔ سارے نقاب پوش تھے، نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمار آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ حضرت عمار نے کہا کہ پورے نقاب ڈالے ہوئے تھے، معلوم نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافقین تھے، 12 منافقین، جن کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا۔ معجم کبیر، معجم طبرانی میں یہ روایت موجود ہے اور ان کے پورے 12 نام بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا۔ تو چنانچہ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک جماعت تھی منافقین کی، اور وہ جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما دیا تھا کہ منافقین کی نماز نہ پڑھیں نماز جنازہ، منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، ان کی خبر کے پاس کھڑے ہونا، زیارت کے لیے جانا جائز نہیں، منافق ہو یا منافق کے ساتھ ساتھ مشرک بھی۔ آج ہمارے لیے حضرات مفسرین نے بیان فرمایا کہ کسی کافر اور مشرک کے نماز جنازہ میں یا اس کے مشرک کے ساتھ اس کی جو انتم سنسکار ہوتی ہے اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر ہمارے نوجوانوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس میں، اور پورے وہ رسومات ادا کیے جو وہ لوگ ادا کرتے۔ حضرات علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کے رشتہ دار کافر ہوں، مسلمان بندے کے کافر رشتہ دار ہوں، اور وہ کافر کے کوئی دوسرے اس کے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے کوئی دوسرے افراد نہ ہو، تو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ مسلمان بندہ اس اپنے کافر رشتہ دار کو لا کر زمین میں بغیر کسی مسنون طریقے کے نیچے زمین میں کیا کر دے، گاڑ دیں، دفنا دیں۔ اتنا ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ کہیں عبرت کے لیے، کسی اہم کام کے لیے اگر جانا چاہتا ہے کسی مشرک کے، کافر کے جنازے میں، یا یہ کہ مرنے کے بعد زیارت میں، تو فقہاء کرام نے بہت ہی حکمتوں کے ساتھ، بہت سی گنجائشوں کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ ورنہ تو عام اجازت بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی مشرک کافر کے نہ نماز جنازہ میں، نہ اس کے انتم سنسکار میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ اس کی زیارت میں جا سکتے ہیں۔ بہرحال عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص صحابی بھی تھے، وہ جب عبداللہ ابن سلول کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر درخواست کی کہ نبی جی میرے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا ہی ہوتا ہے، تھوڑی سی محبت جاگ اٹھی۔ اب انہوں نے اپنے باپ کے لیے درخواست کی کہ نبی جی آپ اپنی چادر دے دیں تاکہ میں آپ کی چادر لے جا کر میرے باپ کے جنازے میں کفن میں شامل کر دوں، ممکن ہے آپ کی چادر دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے، اور میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، میرے والد کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ چنانچہ کہتے ہیں قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی رحم دلی پر آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا، کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تمہارے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی چادر دے دیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لیے کہ لے جاؤ کفن بنا دو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لی اور کفن بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے صبح میں بتایا تھا کہ 17 مقامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ہیں جہاں جو فرش میں حضرت عمر نے چاہا، جو فرش میں حضرت عمر کی منشا تھی،
اسی منشا کو عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا کر اتار دیا، قرآن بنا کر اتار دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عمر استبشر اہل السماء باسلام عمر، جب حضرت عمر ایمان میں داخل ہوئے تھے تو آسمان کے فرشتے ایسے خوشی منا رہے تھے، ایسے خوشی منا رہے تھے، فرماتے استبشر اہل السماء، آسمان کے فرشتے حضرت عمر کے اسلام سے خوشی منائے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا، کہا کہ نبی جی آپ کی شان نبوت اور شان رسالت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں، جبکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نفاق اور اس کی منافقت جگہ جگہ ظاہر ہو چکی ہے۔ غزوہ بنو مستلق میں اسی نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی۔ حضرت عمر یاد دلانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، سنتے تھے اور مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے عمر مجھے چھوڑ دو، اللہ نے مجھے ابھی تک کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے لیے حکم نہیں دیا ہے، مجھے اختیار دیا ہے۔ اسی سورہ توبہ کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم وَإِن يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرتن، کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، یا اگر 70 مرتبہ بھی تم ان کے لیے استغفار کرو گے، کس کے لیے؟ منافقین کے لیے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا حوالہ دے کر حضرت عمر کو فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ 70 مرتبہ میں ان کا استغفار کروں، تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کریں گے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرنے سے اگر ان کی مغفرت ہوتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کی مغفرت کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو ہٹایا اور ہٹا کر پیچھے چلے۔ تو حضرات علماء نے لکھا کہ ان 17 مقامات میں ایک وہ مقام بھی ہے جو کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ حضرت عمر نے جو چاہا کہ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، صحیحین کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیے، اور یہاں حضرت عمر کو اس گستاخی پر بہت ہی زیادہ شرمندگی ہونے لگی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے دامن کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہی چاہتے تھے جو حضرت عمر چاہتے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتار دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اے نبی جی آپ اس کے بعد ہرگز کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی ان کے قبر کے پاس کھڑے ہوئیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فائنل فیصلہ ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پڑھا۔ شاعر کہتا ہے کہ ذہن سے نکل رہی ہیں، شاعر کہتا ہے کہ
حضرت عمر وہ ایسی عظیم ہستی تھی، ایسی عظیم ہستی تھی کہ جب وہ بولتے تو حق کا اعلان بن جاتا تھا، ہجرت کے لیے چلے تو جرت کا اعلان بن جاتا تھا، اور جب انہوں نے جب ایمان میں داخل ہوئے تو فرقان بن گئے، اور جب انہوں نے بولے تو قرآن بن گیا، تولے تو میزان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر کہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی آیتیں اتاری، اور نبی علیہ السلام نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اور اسی طرح میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ جو خوبی تھی کہ اپنے صحابہ کرام کی اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو چھپے ہوئے صفات ہوتے ہیں، ان صفات کا انتخاب کر ان صحابہ کرام کو وہ کام سپرد کرنا، یہ ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختصر مدت میں ایک بڑے اعلیٰ پیمانے پر دین کا کام کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان مبارک صفات کو ہم اختیار کریں، اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں تمام ساتھیوں سے کہ انشاءاللہ اسی طرح روزانہ کچھ نہ کچھ وقت دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد کا یہ وقت ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اگر تھوڑا وقت آپ فارغ کر لیں گے، قرآن کے لیے دے دیں گے، قرآن سے آپ کا لگاؤ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی وقت نجات کا ذریعہ بنے گا، یہی وقت ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے، علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت کما یحیی الارض بماء المطر۔ فرمایا کہ اے لوگو، علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ لو، حکماء کی باتوں کو لازم کر لو، حکماء کی باتوں کو غور سے سنو اور علماء کی مجلس کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ علماء کی باتوں سے اور علماء کی مجلسوں سے اور حکماء کی باتوں سے اللہ تعالی مردہ دلوں کو ایسا زندہ کرتے ہیں جیسا بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک وقت ہے، اگر اس وقت میں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کے پیغامات کو، تو انشاءاللہ ہمارے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے، دنیا میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میں امید کرتا ہوں تمام ساتھیوں سے کہ آخر تک اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ اللہ تعالی جو قرآن مجید کے اندر پیغامات ہیں، آپ کو تفسیر ہی کی باتیں آپ دیکھ لیں، جو باتیں میں نے بتائی ہیں یا تو تفسیر ابن کثیر میں ہیں اور یا وہ تفسیر معارف القرآن میں ہیں۔ آج کی اس تفسیر میں نے صرف 2 کتابوں کا مطالعہ کیا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، جس کے لیے مختصر وقت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔